बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्ला फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हथियार से लैस शख्स फेडरल बैंक ऑफ लेबनान में घुस पड़ा, कई लोगों को बंधक बना लिया, डिपॉजिट्स वापस करने का मुतालबा। इराकी अदलिया एक हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट तोड़ दे, मुक़्तदा सदर ने दिया अल्टीमेटम, संगीन नतीजों की धमकी। यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों की मुहिम, गाज़ा हमलों में जाँ बहक लोगों की तादाद 48 हो गई। अमरीकी जमीन पर जॉन बोल्टन को हलाक करने के लिए ईरानी साजिश, वाशिंगटन ने लगाया इल्जाम, कहा कत्ल के लिए $3 लाख की पेशकश की गई। रशिया दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क, लातविया पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर, यूक्रेन के कई मकामात पर लड़ाई जारी। फ्रांस में जंगल की आग ने 7000 हेक्टेयर इलाके को लपेट में ले लिया, दूसरे यूरोपीय मुल्क मदद के लिए आएंगे। अमेरिका अक्टूबर में चाइना सरहद के करीब इंडिया के साथ जंगी मशकों में हिस्सा लेगा। कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर खुदकुश हमला, 3 सिपाही 2 मिलिटेंट्स हलाक। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो पर तनाज़ा, राजा सिंह ने हुकूमत और ऑर्गेनाइजर्स को दी धमकी। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट से शुरुआत करते हैं। लेबनान में हथियार से लैस एक शख्स फेडरल बैंक ऑफ लेबनान में घुस पड़ा और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। यह शख्स फ्रीज किए गए डिपॉजिट्स का मुतालबा कर रहा था। सिक्योरिटी अहदेदारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। लेबनान के बैंक्स ने ज़्यादातर डिपॉजिटर्स के लिए पाबंदी लगाई है कि वो अपनी रकम नहीं निकाल सकते या एक साथ नहीं निकाल सकते। लेबनान 3 बरसों से बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है, जिसकी वजह से मुल्क की एक बड़ी आबादी गरीबी की लकीर से नीचे चली गई है। बताया गया कि ये शख्स बेरूत के हमरा इलाके में फेडरल बैंक ऑफ लेबनान की ब्रांच में घुस पड़ा। उसके हाथ में हथियार है। बाज़ कस्टमर्स बैंक से फरार होने में कामयाब रहे। इसके बाद उसने डोर बंद कर दिया। ये बात साफ नहीं है कि बैंक के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। 2 गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दी। एक चश्मदीद गवाह के हवाले से रॉयटर ने बताया कि उसने ब्लैक शर्ट में एक दाढ़ी वाले शख्स को देखा है। यह शख्स चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा पैसा वापस करो। बैंक की नई पाबंदियों की वजह से कई लोगों की बचत की रकम फंसी हुई है। यह भी मालूम हुआ कि इस शख्स ने रकम ना देने पर अपने आप को जला लेने की धमकी दी है। उसके साथ पेट्रोल भी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक के अंदर 6 से 7 ऑफिस मौजूद हैं। मकामी मीडिया के हवाले से कहा गया कि बैंक में उसके तकरीबन $2 लाख जमा हैं। अहदेदार उससे बातचीत कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया है। इस शख्स के बाज़ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें वो अपना पैसा मांग रहा है। यह भी देखा गया कि उससे कम से कम एक बंधक को रिहा करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। यह हालिया महीनों में इस तरह का दूसरा वाक़या है। अहदेदारों ने बताया कि कुछ महीने पहले भी एक बैंक में ऐसा ही वाक़या पेश आया था और उस वाक़े में भी वो शख्स पैसे का मुतालबा कर रहा था। उसके $55,000 बैंक में जमा थे। बाद में उस शख्स ने हथियार डाल दिए और उसे गिरफ्तार किया गया और फिर उसे जेल से एक जज ने रिहा भी किया।
لبنان میں معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران بھی پایا جاتا ہے اور الگ الگ گروپوں کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ عراق کے شیعہ عالم مقتدیٰ صدر نے ملک کی عدلیہ یا جوڈیشری سے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دے ورنہ اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ صدر نے ٹویٹر پر کہا کہ عدلیہ کے پاس پارلیمنٹ توڑنے کے لیے ایک ہفتہ ہے۔ مقبول شیعہ عالم نے پچھلے دنوں حکومت بنانے کی کوششوں سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں ہونے والے الیکشنز میں ان کی پارٹی یا گروپ نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور ملی جلی حکومت بنانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کے بعد دوسری پارٹیوں، خاص طور پر ایران کی مدد رکھنے والی جماعتوں نے وزیر اعظم کے نام سے اتفاق کیا تھا، لیکن صدر کے حامیوں نے پارلیمنٹ پر ہلہ بول دیا، جس کی وجہ سے نئے وزیر اعظم کی حلف برداری کو ملتوی کر دیا گیا۔ ان کے مخالفین، خاص طور پر ایران کی تائید رکھنے والے شیعہ گروپ، صدر کے مطالبات کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس طرح عراق میں تازہ بدامنی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ صدر نے جلد الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے اور دستور میں تبدیلیوں کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ صدر نے الزام لگایا کہ ایران کی تائید رکھنے والی پارٹیاں حکومت بنانے میں ناکامی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ان جماعتوں پر کرپشن کا بھی الزام لگایا۔ مقتدیٰ صدر نے اپنے حامیوں کو انقلابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات قبول نہیں کیے گئے تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ اس طرح انہوں نے احتجاج میں تیزی کا اشارہ دیا۔ اس سے پہلے عدلیہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس پارلیمنٹ توڑنے کے لیے اختیارات نہیں ہیں اور صرف ارکان پارلیمنٹ ہی پارلیمنٹ کو توڑ سکتے ہیں۔ عراق میں 10 مہینوں سے سیاسی ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ فلسطینی لیڈرز نے یونائیٹڈ نیشنز کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک نئی سفارتی مہم شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں 23 سپتمبر کو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس UN جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کریں گے۔ فلسطینی حکومت کے ترجمان ابراہیم ملہم نے عرب نیوز کو یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے فلسطین کو غیر رکن مبصر ریاست کا درجہ دیا ہے۔ فتح تنظیم کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ فرانس فلسطینیوں کے اس مطالبے کی تائید کر رہا ہے۔ فلسطین کو یونائیٹڈ نیشنز میں مکمل رکنیت دینے کے لیے بعض دوسرے ملک بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ سویڈن اور آئرلینڈ بھی اس قدم کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب فلسطینی مزید عرب ملکوں اور عالمی یعنی دوسرے ملکوں کی تائید چاہتے ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے 2 فلسطینیوں کے مسجد اقصی میں داخل ہونے پر 3 مہینے کی پابندی لگا دی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہ لوگ قدس میں رہنے والے ہیں۔ فلسطینیوں کو اس سے پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ یہودی آباد کاروں کے ایک گروپ نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوئے اور یہودی طریقے سے کچھ رسمیں ادا کی۔ اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ ان یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پولیس کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کے دوران زخمی ایک فلسطینی بچی جاں بحق ہو گئی ہے۔ اس بچی کی پہچان 10 سالہ لایان الشاعر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ جمعے کو بیت حنون شہر میں اس کے مکان پر میزائل گرنے سے زخمی ہوئی تھی۔ اسے قدس کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے 3 دن کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 17 بچے اور 4 عورتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 360 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے جمعے کو اسرائیل نے غزہ میں یہ حملے شروع کیے تھے۔ اس کے لیے اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ اسلامی جہاد اسرائیل پر حملوں کی تیاری کر رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے یمن میں 24 گھنٹوں کے اندر 158 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ خلاف ورزیاں معریب، تعز، حجہ، جوف، سعدہ، حدیدہ اور دوسرے علاقوں میں کی گئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے اپریل میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2 مرتبہ جنگ بندی کی مدت بڑھائی گئی۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس نے وائٹ ہاؤس کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو ہلاک کرنے کے لیے ایک سازش بے نقاب کی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس سلسلے میں ریولیوشنری گارڈز کے ایک رکن کے خلاف الزامات لگائے۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ 45 سالہ شہرام کورسفی عرف مہدی ریاضی نے امریکہ میں ایک شخص کو پیشکش کی تھی کہ وہ جان بولٹن کو ہلاک کرنے کے لیے $3 لاکھ دے گا۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ منصوبہ جنوری 2020 میں ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ الزام ایک ایسے وقت لگایا گیا جب ویانا میں نیوکلیر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اٹارنی جنرل میتھیو آلٹن نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہم نے امریکی زمین پر بدلے کی کارروائیوں کے لیے ایرانی سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ ہم ایسی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے انتھک کام کرتے رہیں گے۔ جان بولٹن کو ایران کا کٹر مخالف سمجھا جاتا ہے۔
ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس کے جائز مطالبات کو قبول کرے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ویانا بات چیت کے موقع پر کہا کہ ہم یورپی ملکوں کے ذریعے امریکہ کو اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ حقیقت پسند بنے گا اور اسلامی جمہوریہ کے جائز مطالبات کو قبول کرے گا اور سمجھوتے کا راستہ صاف کرے گا۔ یورپ کے ملک لاتویا نے الزام لگایا ہے کہ رشیا دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ لاتویا کی پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں رشیا کی کارروائیاں نسل کشی کے برابر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ لاتویا کی پارلیمنٹ رشیا کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا ملک سمجھتی ہے اور دوسرے ہم خیال ملکوں سے خواہش کرتی ہے کہ وہ بھی ایسی ہی قراردادیں منظور کریں۔ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ رشیا سویلینز پر دہشت گردی کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ رشیا اور بیلاروس کے شہریوں کو ویزے جاری نہ کرے۔ یوکرین کے خیرسون علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیف کی فوجوں کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ رشیا خیرسون کو رشیا میں شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کے کئی علاقوں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ رشیا ڈونباس علاقے پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے یوکرین کی بندرگاہ سے اناج کے جہازوں کی روانگی میں دیر ہو رہی ہے۔ فرانس میں 1000 سے زیادہ فائر فائٹرز جنگل کی بھیانک آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شیطانی آگ نے 7000 ہیکٹر کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ آگ بورڈیکس شہر کے قریب جنگل میں لگی ہے۔ کئی گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور 10,000 لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ آسٹریا، جرمنی، گریس، پولینڈ اور دوسرے ملک آگ بجھانے کی کوششوں میں فرانس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موسم گرما میں فرانس اور کئی یورپی ملکوں میں جنگل کی آگ کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ پرتگال اور اسپین میں زبردست گرمی کی وجہ سے 1000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ اگلے 4 دنوں میں ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ گرمی کی لہر سے صحت، ٹرانسپورٹ اور دوسرے شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے حیدرآباد شہر میں آگ لگنے کے ایک سانحے میں 15 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حیدرآباد سندھ کی غریب آباد کالونی میں گیس لیک ہونے کے دوران آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کے دوران گھر والے چولہا بند کرنا بھول گئے اور گیس سپلائی بحال ہونے کے بعد گھر والوں کو چولہا بند کرنا یاد نہیں رہا اور رات بھر گیس گھر میں بھرتی رہی۔ صبح جب ایک عورت نے چولہا جلانے کے لیے ماچس جلائی تو پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکہ اکتوبر کے مہینے میں انڈیا کے ساتھ مل کر جنگی مشقوں میں حصہ لے گا۔ یہ مشقیں چائنا سرحد کے قریب ہوں گی جس سے چائنا کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے۔ انڈین آرمی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ فوجیں اتراکھنڈ کے اولی علاقے میں 10,000 فیٹ کی بلندی پر LAC کے قریب ہوں گی۔ LAC انڈیا اور چائنا کے درمیان عملاً سرحد ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد LAC کھینچی گئی تھی۔ کئی مسائل پر امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں امریکی ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا جس کے بعد چائنا نے تائیوان کے اطراف جنگی مشقیں شروع کی تھیں اور یہ تناؤ اب بھی برقرار ہے۔ نتیش کمار کی قیادت میں بہار کی نئی مہا گٹھ بندھن حکومت 24 اگست کو اسمبلی میں اپنی میجورٹی ثابت کرے گی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے RJD لیڈرز نے یہ بات بتائی۔ نتیش کمار نے BJP سے تعلق توڑنے کے بعد RJD، کانگریس اور کمیونسٹ پارٹیوں کے ساتھ مہا گٹھ بندھن بحال کیا ہے اور چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا ہے۔ RJD کے تیجسوی یادو ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے ہیں۔ کیبنٹ میں جلد دوسرے وزیروں کو شامل کیا جائے گا۔ جگدیپ دھنکر نے ملک کے 14ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دھنکر کو حلف دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، سابق صدر رام ناتھ کووند، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ حال ہی میں ہونے والے الیکشنز میں جگدیپ دھنکر نے اپوزیشن امیدوارہ مارگریٹ الوا کو شکست دی تھی۔ CBI نے ترنمول کانگریس کے ایک لیڈر انوپرتاپ مونڈل کو مویشیوں کی اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ حال ہی میں CBI نے انہیں سمن جاری کیا تھا۔ منگل کو گولپور میں انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ وہ TMC کے بیربھوم ضلع کے صدر ہیں۔ صحت کا عذر پیش کرتے ہوئے مونڈل نے کئی مرتبہ سمنس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مونڈل TMC کے دوسرے لیڈر ہیں جنہیں حالیہ عرصے میں CBI نے گرفتار کیا ہے۔ مونڈل کو آسنسول کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ TMC لیڈرز نے اس گرفتاری کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔
जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आर्मी कैंप पर खुदकुश हमले के बाद झड़प में 2 मिलिटेंट्स और 3 सिपाही हलाक हो गए। इस हमले में 2 सिपाही जख्मी भी हुए और उनका इलाज किया जा रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि बाज़ मिलिटेंट्स ने पारगिल के मकाम पर आर्मी कैंप की हदबंदी पार करने की कोशिश की। संतरियों ने उन्हें चैलेंज किया और फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो पर तनाज़ा पैदा हो गया है। 20 अगस्त को स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपना शो करने वाले हैं, जिस पर बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने धमकी दी है कि वो इस शो को होने नहीं देंगे। टिकट बुकिंग वेबसाइट पर कहा गया कि मुनव्वर फारूकी अपने स्टैंड अप कॉमेडी सोलो शो के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। वो लाइव प्रोग्राम करेंगे। आप मुनव्वर की ज़िंदगी के तजुर्बा से सीख सकेंगे। इस शो का मकाम नहीं बताया गया। उन्हें बेंगलोर पुलिस ने शो की इजाज़त नहीं दी थी, जिसके बाद हाल ही में रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने हैदराबाद आने की दावत दी थी। राजा सिंह ने कहा कि मुनव्वर फारूकी एक बेकार कॉमेडियन है। माजी में हमारे अहमक वजीर के.टी.आर. ने उन्हें पुलिस की हिफाजत में शो करने की पेशकश की थी, लेकिन जब हिंदू ग्रुप आगे आए कॉमेडियन डर गया और अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। एक बार फिर मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो की दावत दी गई है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल खराब नहीं होनी है तो मैं के.टी.आर. से कहना चाहता हूं कि वो ऐसे लोगों को ना बुलाएं। अगर वो हैदराबाद आए तो फिर देखो कि क्या होता है। हम उस मकाम पर जाएंगे और मुनव्वर फारूकी को मारेंगे। अगर कोई उन्हें शो की इजाज़त देगा तो हम उसे जला देंगे। अगर कुछ गलत होता है तो के.टी.आर. हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हथियार से लैस शख्स फेडरल बैंक ऑफ लेबनान में घुस पड़ा। कई लोगों को बंधक बना लिया। डिपॉजिट्स वापस करने का मुतालबा। इराकी अदलिया 1 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट तोड़ दे। मुक़्तदा सदर ने दिया अल्टीमेटम, संगीन नतीजों की धमकी। यूनाइटेड नेशंस की मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए फ़लस्तीनियों की मुहिम। गाज़ा हमलों में जाँ बहक लोगों की तादाद 48 हो गई। अमरीकी जमीन पर जॉन बोल्टन को हलाक करने के लिए ईरानी साजिश। वाशिंगटन ने लगाया इल्जाम, कहा कत्ल के लिए $3 लाख की पेशकश की गई। रशिया दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला मुल्क। लातविया पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। यूक्रेन के कई मकामात पर लड़ाई जारी। फ्रांस में जंगल की आग ने 7000 हेक्टेयर इलाके को लपेट में ले लिया। दूसरे यूरोपीय मुल्क मदद के लिए आएंगे। अमेरिका अक्टूबर में चाइना सरहद के करीब इंडिया के साथ जंगी मशकों में हिस्सा लेगा। कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर खुदकुश हमला। 3 सिपाही 2 मिलिटेंट्स हलाक। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी के शो पर तनाज़ा। राजा सिंह ने हुकूमत और ऑर्गेनाइजर्स को दी धमकी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।